بیت اللہ کی تعمیر اور حجر اسود کے جھگڑے کا فیصلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے 35ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا کہ ایک زوردار سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئیں۔ یہ دیواریں ایک بار خانہ کعبہ میں آگ لگ جانے کی وجہ سے پہلے ہی کمزور ہو چکی تھیں۔ اب قریش مجبور ہوئے کہ اسوار کی اس کی جلدی تعمیر کریں۔ اس موقع پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس تعمیر میں صرف حلال مال ہی خرچ کریں گے۔ چنانچہ کسی رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال اس میں استعمال نہیں کریں گے۔ انہیں خانہ کعبہ گراتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ ٹوٹ پڑے۔ بالآخر ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کر ڈھانا شروع کیا کہ اللہ مصلحین کو ہلاک نہیں کرتا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے بھی ڈھانا شروع کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بنیاد تک گرا ڈالا۔ اس کے بعد تعمیر شروع کی۔ تعمیر کے لیے ہر قبیلے کا الگ الگ حصہ مقرر تھا۔ اشراف اپنے کندھوں پر پتھر لاتے اور ڈھیر لگاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی پتھر ڈھو رہے تھے۔ تعمیر کا کام بقوم نامی ایک رومی معمار کر رہا تھا۔ چونکہ مال اتنا جمع نہ ہو سکا تھا کہ عمارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر مکمل کی جا سکتی، اس لیے شمال کی طرف سے تقریباً 6 ہاتھ چھوڑ کر اس پر ایک چھوٹی سی دیوار اٹھا دی گئی تاکہ علامت رہے کہ یہ کعبے کا حصہ ہے اور اسی کو حجر اور حتیم کہتے ہیں۔ جب دیوار حجر اسود تک اٹھ چکی تو ہر سردار نے چاہا کہ وہ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف حاصل کرے۔ اس پر سخت جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جو 4-5 روز تک جاری رہا اور قریب تھا کہ حرم میں خون خرابہ ہو جاتا، لیکن ابو امیہ نے جو سب سے زیادہ عمر رسید تھا، سب سے زیادہ ایجڈ تھا، یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہو اسے اس جھگڑے کا حاکم مان لیں۔ لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی۔ اللہ کی مشیت دیکھیے کہ اس کے بعد سب سے پہلے جو شخص داخل ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ قریش نے دیکھتے ہی کہا، ھذا الامین رضینہ ھذا محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو کہ امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں، یعنی ہم ان کو اپنا حاکم مانتے ہیں۔ حاکم یعنی جج، کہ یہ اب فیصلہ کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تفصیل بتائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ حل نکالا کہ ایک چادر لی، اس میں حجر اسود رکھا اور سب سرداروں سے کہا کہ اس کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھا لیں۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کی جگہ تک پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ اتنا اچھا فیصلہ تھا کہ اس پر سب خوش ہو گئے۔ حجر اسود زمین سے 1.5 میٹر بلندی پر ہے اور دروازہ تقریباً 2 میٹر اونچا ہے۔ قریش نے اسے اتنا اونچا اس لیے رکھا تاکہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کعبے میں داخل نہ ہو سکے۔ دیواریں 18 ہاتھ بلند ہیں جبکہ پہلے 9 ہاتھ تھیں۔ اندرون کعبہ 2 لائنوں میں 6 کھمبے ستون کھڑے کیے گئے ہیں اور 15 ہاتھ کی بلندی پر چھت لگائی گئی ہے۔
جبکہ پہلے نہ کھمبے تھے نہ چھت۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے سلیم العقل، پاک دامن اور بھرپور قوت کے مالک تھے۔ جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور نکھر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درست سوچ، صحیح نظر، بہترین اخلاق اور عمدہ صفات سب سے بلند نمونہ تھے۔ سچائی اور امانت، مردانگی اور شجاعت، عدل اور حکمت، زہد اور قناعت، بردباری اور عفت، صبر اور شکر، حیا اور وفا، خیرخواہی اور تواضع سب میں ممتاز تھے۔ بھلائی اور احسان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہ تھا، یعنی کوئی دوسرا نہیں تھا آپ کے جیسا۔ ابو طالب نے کیا خوب کہا ہے، وہ گورے مکھڑے والا جس کی برکت سے ابر رحمت برستا ہے، وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا نگہبان ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صلہ رحمی کرتے تھے، لوگوں کا بوجھ اپنے سر لے لیتے تھے، کنگال کی ایسی مدد فرماتے کہ مالدار ہو جاتا یا روزگار سے لگ جاتا، مہمان کی میزبانی کرتے اور مصیبت کے مارے ہوئے سے تعاون فرماتے، یعنی اس کی مدد کرتے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور نگہبانی کا خاص انتظام فرمایا تھا، اور کے اندر پھیلے ہوئے خرافات اور برائیوں کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نفرت ڈال دی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی عید پر نہ حاضر ہوتے تھے، نہ شرک کے میلوں میں جاتے تھے۔ آپ آستانوں یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور نہ کھاتے، نہ ہی بتوں کو چھوتے اور نہ ان سے تقرب حاصل کرتے تھے۔ لات اور عزیٰ کی قسم سننا بھی گوارا نہ فرماتے تھے۔ شراب نوشی اور کھیل کود کی مجلسوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی دور رہتے تھے۔ ایسی کسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرکت نہ فرمائی، حالانکہ یہ مجلس نوجوانوں کی تفریح گاہ اور دوستوں کی جائے ملاقات ہوا کرتی تھی۔